آپ کو بریفنگز دی گئی ہیں کہ ہم ایک معذر نامہ پر کرانا چاہتے ہیں، لاکھوں لوگوں سے دستخط حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کشمیر فنڈ بھی ہم جمع کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر جہاد جاری ہے، اس کے مسائل جوں کے توں ہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فیلڈ کے مسائل سے عہدہ برا ہونا اور فیلڈ میں اس کام کو منظم کر بین الاقوامی سطح پر رائے عامہ کو متحرک کرنا، اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، اور وسائل ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم اپنے بھائیوں سے، عوام کے تعاون سے اس کام کو آگے لے کے گئے ہیں، تو اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر لوگوں کو یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی یہ تربیت گاہ ان دونوں حوالوں سے ہمارے لیے احساسہ ثابت ہوگی، اور قائد محترم کی ہدایات کی روشنی میں ہم اپنے محاذ پہ جائیں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو کما کو ادا کریں گے، اور اپنی اس تنظیم کو ایک مثالی تنظیم بنائیں گے جو نظم کی طرف سے، اپنے قائدین کی طرف سے جو بھی ہدف ہمیں دیے جائیں ان کو حاصل کی ایک بھرپور صلاحیت رکھتی ہو۔ آج اتفاق سے 23 مارچ یوم پاکستان بھی ہے، اور اس کی بھی ایک بڑی ریلیونسی ہے آج کے ہمارے اس پروگرام کے ساتھ کہ جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر جو تکمیل پاکستان کی جدوجہد کا ایک حصہ ہے، ہم تحریک آزادی کشمیر تکمیل پاکستان کا ایک ہے، اور یہ تحریک کشمیر پاکستان کے لیے ایک ہار ہے، ایک ایسا پاکستان کا لبرل کا خود غرض سیاستدانوں کا بھی ہے جو ٹھنڈا کر رہے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ ہماری سلامتی کے لیے ایک بوجھ ہے، اور یہ کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے ہم مسائل کش ہیں، اور کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں، ورنہ باہم اگر امن ہوتا اور بھائی چارے کی فضا ہوتی اور تجارت ہوتی تو اس کے نتیجے میں پاکستان بہت ترقی کرتا۔ تو یہ ایک شکست خوردہ ذہنیت ہے، اور ہندوستان کے اس گزشتہ عرصے کے رویے کا، اس کا ایک منظر ہمارے سامنے ہے۔ 8 سالہ جنرل مشرف کی پسپائی کے باوجود مذاکرات میں ایک ہنچ ہندوستان پیش رفت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اپنے اٹوٹ انگ کے موقف سے وہ دستبردار نہیں ہوا، اور تحریک خصوص ہماری جو عسکری تحریک ہے اس کی کمزوری کے نتیجے میں اب ہندوستان کو یہ جرأت ہو گئی ہے کہ وہ چناب کا پانی بند کرنے چلا ہے، اور وہ جیلم اور اس کے اوپر ولور وراج بنا رہا ہے جس کو حزب المجاہدین میں 1990 میں تاراج کر دیا تھا، وہ نیلم کے اوپر کشن گنگا ایک ہیڈل پاور ایک اور باوسکار ہے، اور چھپ کے قریب ایسے گیس پوزیشن ہے کہ وہ پاکستان کی ایک بوند کو یا دریاؤں چھوٹے موٹے جو بھی ریسورسز ہیں اس طرف آنے والی ایک ایک بوند کو وہ ریگولیٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بڑے سنگین اور جارحانہ اہداف ہیں پاکستان کی سلامتی کے خلاف، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک ڈھال ہے اور ایک ایسٹ ہے۔ تو اس محاذ پر الحمدللہ جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر جدوجہد کر رہی ہے، اور تکمیل پاکستان میں اپنے کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ بھی اسی صورت میں، یہ ہدف اسی صورت میں ہم حاصل کر پائیں گے کہ یہ جماعت ایک مؤثر تنظیم کی شکل اختیار کرے اور آزاد کشمیر کے حالات پر اثر انداز ہو، اور عوام الناس کی ایک بڑی اکثریت کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ملانے میں کامیاب ہو، اور اسی کے نتیجے میں وہاں پر حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اور ہماری دلی تمنا ہے کہ پاکستان میں ہمارے قائدین جو جدوجہد آگے بڑھا رہے ہیں، ہم ان کو دلی طور پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کی استقامت کی وجہ سے اور ان کی جود مسلح کی وجہ سے ابھی جرف کی جو غلط فیصلے تھے، جس طرح وہ جوڈیشری کو اپنے کی نیچنا چاہا، جو عمران بھی اپنی انہی پالیسیوں کو لے کے امریکہ کی ہدایت مطابق آگے بڑھا رہے تھے، تو الحمدللہ ان کی جرأت اور تحریک اسلامی اور اسلامی جدلہ اور شباب ملی، ہمارے ان بھائیوں کی استقامت، ہمارے قائدین کی استقامت کی قربانی اور پوری قوم کی پشتی کی وجہ سے قائد اور سیاہ قائدین کو دلی طور پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پہلے کشمیر ہو سکا ہے، دلی تمنا ہے ہمارے دین کی روت اس محاذ من سے ہمکنار ہو، اور ہم سب مل کے وہ منزل دیکھ سکیں کہ پاکستان نظریاتی اور جغرافیائی اعتبار سے مکمل ہو، اور یہ اسلام کی ایک مکمل
تجربہ گاہ ہو اور پاکستان جو ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا یہ ساری دنیا میں امت مسلمہ کی قیادت کر سکے تو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے قائد محترم ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور کارکنان سے مخاطب ہوں۔ جناب قاضی حسین احمد صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب عبدالرشید ترابی صاحب، امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ عبدالرشید ترابی صاحب نے کہا ہے کہ آج 23 مارچ ہے، 23 مارچ 1940 کا اور 23 مارچ 2009 کا اگر موازنہ کریں تو 23,1940 میں ہمیں بر صغیر ہند و پاک کے مسلمان ایک امت کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ نہ صرف بر صغیر پاک ہند کے مسلمان بلکہ بر صغیر پاک و ہند کے تمام مسلمان اپنے آپ کو امت سے جوڑتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جب قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریر کی تو اس نے بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کے مسئلے کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مسئلے کا بھی ذکر کیا، اور اس پر بھی وہی موقف مضبوط اختیار کیا جو ایک مسلمان کے شان ہے۔ اور قائد اعظم نے اس بھی متوجہ کیا اور وارن کیا، خبردار کیا کہ اگر مسلمانوں کی سرزمین کو باہر سے آئے ہوئے یہود کے حوالے کیا جائے گا تو یہاں کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکے گا، اس خطے میں ہمیشہ پھر بدامنی ہوگی۔ عزیزان محترم، اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو چکے تھے، لیکن ان کا چرچا تھا، پورے بر صغیر میں ان کا چرچا تھا، بلکہ پوری امت میں ان کے کلام کا چرچا تھا اور وہ متعارف تھا۔ اور وہ وطنی قومیت اور وطن کی بنیاد پر قومیت، اس کے مقابلے میں عقیدے کی بنیاد پر قومیت کے قائل تھے۔ پاکستان کسی ملک کا نام نہیں تھا، کسی خطے زمین کا نام نہیں تھا، ایک عقیدے کا نام تھا۔ اس وقت یہ ان کے اشعار زبان زد عام تھے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ بازو تیرا توحید سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ یہ زبان زد عام ہر ایک آدمی کو یاد تھی۔ پھر ان کے افکار میں امید تھی، اور اس امید سے مسلمان اور امت مسلمہ سرشار ہو رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کا نکتہ بھی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور جہاں خوابی گراں خوابی۔ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والی ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی، از اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے۔ تو اے بلبل نوارا تلخ تر میزن چو ذوق نغمہ کامیابی۔ یہ عام تھی، یہ تصور عام تھا کہ ہم مصطفی ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا، عقدہ قومیت مسلم کشود، از وطن آقائے ما ہجرت نمود۔
کہ